لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پرسوں سے یہ بات شروع ہوئی کہ پہلے مرحلے میں تقوی کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ آئی کہ پھر تقوی کا مطلب کیا ہے، تو امام نے فرمایا تقوی یعنی واجب نہ چھوٹے اور گناہ نہ ہو۔ یہ دو چیزیں اگر کر لی تو مختصر عبادت بھی ہے تو بھی چلے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر تقوی ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کل یہ بات آئی کہ سچوں سے مطلب عام سچے نہیں ہیں، قرآن جن کو سچا کہے وہ سچے مراد ہیں۔ اور جب قرآن پر گئے تو پتہ یہ چلا کہ قرآنی روح سے رسول اللہ کے علاوہ صرف 4 لوگوں کا اعلان ہے پیغمبر کے بعد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور اس میں بھی جو مرکزی ذات ہے وہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک ہے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب مباہلے میں رسول اللہ لے کے چلے ہیں تو امام حسین کو آغوش میں لے لیا، امام حسن کی انگلی پکڑی، وہ پیدل چل رہے ہیں، ان کے پیچھے جناب فاطمہ اور ان کے پیچھے مولائے کائنات۔ تو ایک تو یہ بن گیا۔ دوسرے یہ کہ حدیث قصہ میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ جب جبریل نے پوچھا ومن تحت القصہ، پالنے والے اس چادر کے نیچے کون ہے، تو کہہ سکتا تھا نہ خدا کہ رسول اللہ ہیں، ان کی بیٹی داماد ہیں، نواسے ہیں، یا کہہ دیتا علی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یا کہہ دیتا کہ حسنین ہیں، ان کے والدین ہیں اور ان کے نانا ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ، ان کے شوہر، ان کے بچے، ان کے باپ۔ تو گویا حدیث قصہ سے بھی اور اس آیت سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ مرکزی ذات کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک ہے۔ اور اس پر اگر آپ تھوڑا سا توجہ کر لیں تو جو اہتمام اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ زہرا کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے کیا ہے وہ کسی کے لیے نہیں کیا۔ آج شب جمعہ ہے، میں لایا تھا کتاب، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں، اس کو سنیے آپ پہلے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی
آج شب جمعہ ہے، تو ہم لوگ تو نالائق ہیں، لیکن آپ لوگوں میں کتنے مومنین ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زیارت پڑھی ہوگی، ہے نا؟ اگر نہیں بھی پڑھ سکے مصروفیت میں تو پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اتنا پڑھتے ہیں کہ اکثر کو یاد ہے۔ اگر یوں نہ پڑھ پائیں تو کوئی پڑھے گا تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس میں ایک جملہ آپ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں، اشہد انک کنت نورا، ہاں بولیے، فی الاصلاب الشامخ والارحام واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں، یہ زیارت امام حسین کی ہے نا، تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کنت تھے، کہاں؟ فی الاصلاب الشامخ والارحام المطہرہ، پاک صلبوں میں، طاہر رحموں میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صلوات بر محمد وعلی محمد، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا اور طاہر رحموں میں۔ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا؟ بولیے رضا صاحب، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، بولیے، میرے نور کو خلق کیا۔ تو اول مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات مبارک، اور وہ بھی کیسے خلق کیا؟ صلوات بر محمد پہلے یہ سنیے، پھر کل سناؤں گا جناب فاطمہ کی خلقت۔ صلوات بر محمد، کیسے خلق کیا؟ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، بولیے، میرے نور کو خلق کیا۔ تو یہ تو نبی نے فرمایا، کب خلق کیا کچھ پتہ ہے؟ جب کچھ نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ زمان، وقت بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی اور بس۔ تو سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ رسول اللہ کو۔ ہو گئی بات۔ لیکن صرف خلق ہی نہیں کیا، ایک عجیب نکتہ یہاں ہے۔ ایک حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی بہت، کنت نبیا، بولیے، یہ اتنی مشہور ہے کہ سب کو یاد ہے، بولو ایلیا بھائی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ لیکن ابھی رکیے، اس میں بھی تاریخ میں کتنی گڑبڑ کی گئی ہے اہل بیت کے ساتھ، اس یہی نمونہ سن لیجیے آپ۔ صلوات بر محمد تو کل تو نبی، میں نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان، یعنی آدم کا وجود نہیں تھا، میں نہیں تھا، نہیں میں نبی۔ یہ نبی تھا کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب کنفرم ہو گیا تھا کہ میں نبی ہوں گا دنیا میں جا کے۔ اگر یہ مطلب ہے تو بقیہ انبیاء، ان کے لیے کب ڈیسائیڈ ہوا کہ نبی ہوں گے؟ آدم کے لیے، نوح کے لیے، ابراہیم کے لیے، موسیٰ کے لیے، عیسیٰ کے لیے۔ دنیا میں آئے، اللہ کو آدمی اچھا لگا، اللہ نے کہا بھئی یہ موسیٰ بڑھیا آدمی، اس کو نبی بنا دو۔ ایسا ہوا یا پہلے سے ڈیسائیڈ تھا؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے یہاں کافی دن ہوا، اب تو ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، ایک صاحب تھے، وہ اس کو پی سی ایس کہتے ہیں ہمارے یہاں کی زبان میں، پی سی ایس جے، منصف وغیرہ جج جو ہوتے ہیں اس کا ایگزام، تو وہ اس میں وہ پاس کر گئے۔ ایک آدھ 2 مہینے کے بعد میں نے فون کیا، میں نے کیا ہوا بھائی، کہاں پوسٹنگ ہے؟ کہنے لگے حضور ابھی کہاں، ابھی تو لسٹ آئی ہے کہ ہمارا بھی نام اس میں ہے، مطلب ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ جج ہوں گے، لیکن پوسٹنگ مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ساری جانچ وانچ کے بعد ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ڈیسائیڈ ہونا اور ہے، پوسٹنگ ہونا اور ہے۔ صلوات بر محمد، دھیرے دھیرے توجہ کیجیے۔ تو یہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کنت نبیًا، میں نبی تھا،
یہ پوسٹنگ تھی یا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ اگر اس کو ہم ڈیسائیڈ مانتے ہیں تو آدم کے لیے بھی وجود سے پہلے اللہ نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ابھی بنایا تھوڑی تھا، اعلان کر دیا۔ جناب عیسیٰ کون سا ایگزام دیا تھا جو بعد میں نبی ہو گئے؟ انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی کہہ دیا نا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، 3 دن کی ایج میں اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 یہ سب لوگ عالم ارواح میں پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ ان کو دنیا میں جا کے نبی ہونا ہے۔ تو جیسے آدم، جیسے نوح، جیسے ابراہیم، جیسے موسیٰ، جیسے عیسیٰ، ویسے رسول اللہ، بس تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے پہلے خلق ہو گئے تھے، بس اتنا ہی تو ہوا نا۔ اب جب آپ اس پر چلیں گے تو پتہ چلے گا صاحب اصل لفظ یہ ہے ہی نہیں، صلوات بر محمد وا۔ ایک دن ایسے ہی ایک بزرگوار کو میں سننے لگا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں چونک گیا، میں نے کہا اتنی مشہور حدیث اور یہ کہہ رہے ضعیف ہے۔ اب جب اس کی تہ میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ حدیث شروع میں کیا تھی اور پھر بدلتے بدلتے سن 200 کی کتابوں میں کیا آیا اور پھر تیسری ہجری میں کیا آیا اور چوتھی ہجری میں کیا آیا، اصل کیا تھا۔ تو اب میں آپ کو ایک ایک جملے سناتا ہوں۔ یہ حدیث ایک لفظ کے ساتھ نہیں آئی ہے۔ ایک تو بہت مشہور ہمارے آپ کے درمیان ہے کیا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ایک یہ مشہور ہے۔ 2 کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ تو دونوں میں کوئی ڈفرینس معنی میں نہیں ہے۔ آگے بڑھیے۔ جعلت نبیا، کسی نے سوال کیا متى جعلت نبیا، یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ فرمایا جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ تو یہ جعلہ تو آدم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جبکہ اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ تو جعلتوں سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب تیسرا، متى وجبت لك النبوة، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب سے فرض ہوئی؟ فرمایا وجبت لی النبوة وآدم بین الروح والجسد، میرے اوپر نبوت اس وقت سے فرض ہے جب آدم جسم و بولیے روح کے درمیان تھے۔ ہو گئی بات۔ کنتو، جعلتو، وجبت، یہ سب کی میننگ ایک ہے، نبی تھے، نبی تھے، نبی تھے، یہی مطلب ہوا نا۔ تو آپ نبی تھے تو سب نبی تھے۔ یہ ڈیسائیڈ ہونے کے معنی دے رہا ہے، پوسٹنگ کے معنی نہیں دے رہا ہے۔ پوسٹنگ کے لیے قرآن میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہاں زور سے آگا، بعثت۔ قرآن میں بھی ہے نا، کل سنیں گے انشاءاللہ پھر، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، 40 سال کی عمر میں اب بعثت ہو گئی کہ آپ پیغام دیجئے۔ تو پوسٹنگ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ بعثت کا اصل لفظ یہی تھا جو بعد میں دھیرے دھیرے چینج ہوتا گیا۔ نبی کی عظمت، اصل حدیث یہ ہے بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد، مجھے نبی بنا کے بھیج دیا گیا تھا، میں کام کر رہا تھا، پوسٹنگ ہو گئی تھی نبوت کی جبکہ آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ لیکن یہاں جیسے ہی آپ یہ جملہ کہیں گے سوال ہوگا، اب یہاں مدرسہ چلتا ہے، ایک بچہ نہ ہو، ٹیچر کی ضرورت ہے۔ کسی اسکول میں کوئی طالب علم بھائی نہیں، اسٹوڈنٹ، وہاں پوسٹنگ ہوگی۔ تو جب تک جو ہے وہ طالب علم نہ ہو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، تو جب تک امت نہ ہو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ تو بعثت نبیا، ہم کو نبی بنا کے بھیج دیا گیا، میں کام کر رہا تھا، پوسٹنگ ہو گئی تھی جبکہ آدم کا وجود نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ امت کہاں تھی؟ اب یہ معاملہ پھنسا۔ بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ بھی شاید 15واں ہی ہے، وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے حل کیا مسئلہ۔ صلوات بر محمد، اچھی بات ہے۔
امام فرماتے اب یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. کہاں؟ ان اللہ بعث، دیکھیے وہی لفظ ہے بعثت والا. یہ چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا وهو روح، اللہ نے حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ مبعوث کر دیا رسالت دے کے، وهو روح، جبکہ وہ روح تھے. یعنی اس دنیا کی بات نہیں. تو کس کی طرف؟ امام نے فرمایا الی الانبیاء وہم ارواح، نبیوں کی طرف، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ بولیے روح تھے. وہاں نبی کا کیا کام ہے؟ صلوات بر محمد. وہاں کیا کام ہے بھائی نبی کا؟ عالم ارواح میں. وہاں کون سی نماز سکھانا ہے؟ وہاں کون سا روزہ سکھانا ہے؟ وہاں کون سا حج سکھانا ہے؟ وہاں کیا ضرورت ہے نبی کی؟ ہو گئی نا بات. مجتبیٰ صاحب آپ نے پڑھا کہاں؟ تعلیم کہاں کی آپ کی؟ کراچی کی. پڑھا کہاں رہے ہیں؟ لمباشی میں. آپ نے کہاں پڑھا؟ قضا مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ اور قم. پڑھا کہاں رہے ہو؟ فیض آباد میں، وثیقہ میں. وہ کہاں گیا؟ تمہاری بیوی نے کہاں پڑھا ہے؟ پٹنہ میں. پڑھا کہاں رہی ہے؟ یہاں نا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آدمی پڑھتا کہیں ہے، پڑھاتا کہیں ہے. کچھ ہوا؟ اور اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے ٹریننگ کا. یہ 1,23,999 انبیاء، ان کو دنیا میں آ کے پڑھانا تھا تو کہیں تو ٹریننگ ہونی ہے. صلوات بر محمد. یہ رسول اللہ کی ذات. ان اللہ. اچھا میں جو ہے وہ ایک چیز اور اسی بات ہو جائے، بڑا مزے، موضوع سے ہٹ جائے گی لیکن سن لیجیے ہے بہت مزیدار. صلوات بر محمد و تو امام نے فرمایا ان اللہ بعث محمدن، اللہ نے حضرت کو بھیجا نبی بنا کے، وہو روح، جبکہ وہ کیا تھے؟ روح. کس کی طرف؟ الی الانبیاء، نبیوں کی طرف. وہم ارواح، وہ لوگ بھی کیا تھے؟ نبی تھے. کیا سکھایا؟ کہ وہاں توحید، امر الہی، یہ سب وہاں سکھایا گیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں کہاں پڑھا ہے، لکھنؤ میں کبھی ہنگامہ ہوا پرچہ ملنے کے بعد. ہم لوگوں کا بہت ہوتا ہے صاحب، کورس کے باہر کا ہے، پڑھایا نہیں گیا ہے، ہم امتحان نہیں دیں گے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک نبی تھے، سن لیجیے آپ، بہت مزیدار ہے. وہ جانوروں کا اپنا کاروبار تھا ان کا. جناب ابراہیم نبی، ایک نبی کا جناب ابراہیم. تو وہ اپنا بیٹھے تھے اور جانور ان کے چر رہے تھے. تب تک جو ہے وہ ایک آدمی، کیا بہترین آواز، سریلی، فرسٹ کلاس، آ کے ان کے سامنے اس نے پڑھنا شروع کیا. اب گانا شروع کیا، کہنا مناسب نہیں ہے، تو پڑھنا شروع کیا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو جناب ابراہیم خوش ہو گئے. مزہ آ گیا یار، ایک بار اور پڑھ دو، آدھے جانور دے دوں گا. اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اچھا، جناب ابراہیم کا عشق مشہور ہے اللہ کا، حتیٰ کہ جب آگ میں ڈالا جانے لگا اور آ کے فرشتے نے پوچھا صاحب کا، جی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ ہم کو کب ضرورت پڑے گی، آپ کی ضرورت. اتنا بڑے عاشق تھے اللہ کے. مزہ آ گیا بھائی. ایک بار اور پڑھ دو یار، سارے جانور لے جاؤ. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب وعدہ کیا ہے سب لو. اب جانور جب نہیں ہے تو ڈنڈا لے کے کیا کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بھیا یہ ڈنڈا بھی لے لو، لاٹھی بھی لے لو. چلنے لگے. تو اس آدمی نے کہا کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ کہا بھائی اب یہاں کیا کام ہے میرا؟ اب جانور سارے تمہارے، اپنا چلاؤ، دے دیا میں نے تم کو. کہنے لگا کہ ارے بھائی ابراہیم، میں کیا کروں گا اس کو؟ کہا کیوں؟ کہا میں کوئی آدمی تھوڑی ہوں.
کون ہو بھیا تم؟ کہنے لگے ارے ابراہیم بھائی میں جبریل ہوں۔ اوہ جبریل، یہ کیا چکر تھا؟ کہ تمہارا امتحان لینے آئے تھے کہ عشق الہی میں جاتے کہاں تک ہو۔ سوال یہ ہے کہ عشق کا درس کب دیا گیا جو امتحان لیا جا رہا ہے؟ کب پڑھایا؟ وہاں تھا امتحان۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دھیرے دھیرے جہاں لانا اور ایک چیز پہ بڑا آج کل ہنگامہ ہوتا ہے، اس کو سنتے چلیے۔ یہ شیعہ لوگ انبیاء سے افضل بنا دیتے ہیں اپنے اماموں کو، یہ بہت ہو رہا ہے۔ 2 منٹ یہ بتائیے، انبیاء جو ہے سب برابر ہیں؟ بولیے، دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ قرآن کہتا ہے، 3 پارہ اسٹارٹ ہی وہیں سے ہوتا ہے نا، پڑھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ واٹس کرائٹیریا؟ فضیلت سب کو آپ ہی نے بنایا ہے نا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کام دھام دیکھنے کے بعد آپ نے ان کو بڑا نبی بنایا، وہیں سے آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، پیدا ہوتے ہی کتاب مل گئی، تو کوئی ٹیسٹ تو ہوا نہیں۔ تو پھر یہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں آئیے، رسول اللہ نے جب رسالت کا اعلان کیا تو کیا سب ایک ساتھ ایمان لے آئے؟ بولیے، نہیں نا، پہلے نمبر پہ، پھر 2، پھر 3، پھر 5، کوئی فلاں چھٹے آدمی ہے، فلاں 7۔ تو یہاں دیکھا یہ جاتا ہے آج دنیا میں بھی کہ جو جتنے پہلے ایمان لایا وہ صحابی اتنا بڑا مانا جاتا ہے نا۔ اور اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو کبھی حضرت علی کو بچہ کہہ کے سائڈ نہ کیا جاتا ہے نا، کہ بچوں میں سب سے پہلے علی۔ ارے ہم کہتے ہیں بھائی بچہ بوڑھا سب ملا لو، اب بتاؤ اس میں کون سب سے پہلے؟ سوال۔ لیکن اس کا مطلب یہ کہ آج بھی مسلمانوں کے ذہن میں صحابہ کرام کی فضیلت کا بیس اور بنیاد کیا ہے؟ کون کتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا صحابی ہوگا، ہے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی ہے، تو ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی چیز وہاں بھی ہے، اللہ نے خالی یہیں تو ان کو نبی بنا کے بھیجا نہیں، اللہ نے عالم ارواح میں بھی تو نبی بنایا نا۔ 1,23,999 لوگوں کے اوپر یہ نبی بنا کے بھیجے گئے، تو اب جتنوں کے اوپر یہ نبی ہیں سب کو ایمان لانا پڑے گا نہیں لانا پڑے گا؟ بولیے۔ تو سب 1.25 لاکھ لوگ ایک ساتھ تو نہیں بول پائے، پڑھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اب کرائٹیریا یہ بنا کہ اس عالم ارواح میں جو جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا جس نے جتنے پہلے اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی۔ تو معیار فضیلت کیا ہوئی دنیا میں بھی اور آخرت نہیں، پہلے ارواح میں بھی کیا معیار ہوا؟ جو جتنے پہلے نبی پر ایمان لایا، بولیے، وہ اتنا بڑا۔ کل آپ کو سنا چاہیے، کل کے پرسوں 1,24,000 نبی ہیں، اس میں 313 رسول ہیں، اس میں 5 عدد اولو العزم ہیں، اس میں 4 صاحب کتاب ہیں۔ تو یہ معیار، اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ جو جتنے پہلے، خوب توجہ کیجیے آپ، معیار فضیلت کیا ہوا؟ بولیے سر، جو جتنے پہلے ہمارے نبی پر ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی۔ یہ ہو گیا نا۔ اور عالم ارواح میں خالی انبیاء ہی تو تھے نہیں، بولیے، اور کچھ لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ نبی نے کہا نا، اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد۔
تو اگر نبی تھے تو علی بھی تو تھے نا، علی تھے تو فاطمہ بھی تھی نا، فاطمہ تھی تو حسن حسین بھی تھے، ان کے انوار طیبہ بھی تھے نا۔ تو اب کرائٹیریا یہ بنا کہ جو جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی، اور اگر کوئی نبیوں سے پہلے ایمان لائے، صلوات بر محمد وآل، یہ دھیرے دھیرے میں آپ کو لایا۔ یہ کہاں سے تم نے کہا؟ میں نے کہا جائیے اسی بہار میں، یہ روایت اسی 15ویں جلد میں، یہ روایت خود امیر المومنین سے نقل ہوئی ہے۔ اب مولا کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، دیٹس آل۔ ذرا سا بھی اگر علی کو اللہ سمجھنے کی کوشش کی، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، سب کچھ چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جو چیز مولا خود اپنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کو آپ کو کیا حق ہے کہنے کا؟ کہاں سے شروع کیا سنیے آپ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ اب وہی جملہ سنیے، بُعِثْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بین الروح والجسد۔ اب یہاں آئیے، میں اللہ کا بندہ، اس کے رسول کا بھائی، وصدیقہ الاول، اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا، قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، میں نے اس وقت تصدیق کی جب آدم جسم و روح کے درمیان۔ ایک، اب دوسرا، ثم انی۔ اب ایک بات کہیں، بہت سی جگہوں پر زیارتوں میں اس طرح فَأَنَا الْأَوَّلُ وَأَنَا الْآخِرُ فَأَنْتُمُ الْأَوَّلُونَ وَأَنْتُمُ الْآخِرُونَ، یہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ ملے گا، اس کی میننگ یہی ہے۔ تو صدیقہ الاول، سب سے پہلے میں نے تصدیق کی، قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، میں نے ان کی اس وقت تصدیق کی جب آدم جسم و روح کے، ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم ہذہ، اور میں ہی سب سے پہلا تصدیق کرنے والا ہوں تمہاری اس امت میں بھی۔ ہو گئی بات نا؟ کون سا جملہ ہے یہ؟ صدیقہ الاول، پہلے تصدیق۔ کیوں نہیں کہا مولا نے سب سے پہلے وہاں بھی میں ایمان لایا، سب سے پہلے یہاں بھی میں ایمان لایا؟ علی ایمان لانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، علی تصدیق کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آگے اب پھر کل کی طرح واپس آئیے، سنگلر اور ابھی کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، وَأَخُو رَسُولِهِ، میں اس کے رسول کا بھائی، وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، میں سب سے پہلا تصدیق کرنے والا، صدقتہ، میں نے تصدیق کی، یہ سب سنگلر ہے۔ تو آخر میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے ہی، وہاں بھی پہلے تصدیق کی میں نے ہی، ابھی تک سنگلر ہے لیکن اب پلیورل میں کنورٹ کر دیا۔ فرماتے فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم ہی لوگ اول ہیں، ہم ہی لوگ آخر ہیں۔ اس کا مطلب خالی علی کی بات نہیں ہے، بلکہ انبیاء سے پہلے علی نے تصدیق کی، فاطمہ نے تصدیق کی، حسن نے تصدیق کی، حسین نے تصدیق کی، اماموں نے تصدیق کی۔ جب انبیاء سے پہلے انہوں نے تصدیق کی تو وہ چاہے علی ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، چوتھے امام، بس جتنے ائمہ ہیں یہ سب نبی کو چھوڑ کے سارے انبیاء سے افضل تر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو آپ کو میں
بات یہ ہوئی کہ سب سے پہلے اللہ نے بولیے کس کو خلق کیا؟ رسول اللہ کو. رسول اللہ کے ساتھ علی بھی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ بقیہ انوار ہے ائمہ معصومین کے. یہ خلق ہوئے سب سے پہلے. تھے کہاں؟ آئے تو سب سے آخر میں ہے نا، تو تھے کہاں؟ جواب، ان کے نور کو اللہ نے آدم کی پیشانی میں ڈالا، چمکا وہاں صلب میں، اور پھر یہ انوار طیبہ چلتے رہے. کہاں پہنچے؟ ابراہیم تک. ابراہیم کو اللہ نے دیے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، اور وہ لائن الگ ہو گئی. یعقوب کا نام اسرائیل، اسرا مانے اللہ، ایل مانے اللہ، اسرا مانے عبد، اسرائیل یعنی عبداللہ. تو یعقوب کا نام اسرائیل، ان کے 12 بیٹے، پھر وہاں سے سلسلہ چلا گیا بنی اسرائیل. یہ یعقوب کی جو اولاد نسل کہلائی وہ کیا کہلائی؟ بنی. سارے انبیاء کہاں چلے گئے ابراہیم کے بعد؟ اسماعیل کی نسل میں نہیں آئے، کہاں گئے؟ اسحاق کی نسل میں. اور وہ چلتے چلتے عیسیٰ تک، یہ سب کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے. مگر نور کدھر گیا؟ ابراہیم تک آیا ہے نا، تو اب نور اسحاق کی طرف نہیں گیا، نور کدھر گیا؟ اسماعیل کی طرف. اور کمال یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خود تو نبی تھے، ان کی نسل میں نبوت نہیں تھی، ڈائریکٹ رسول اللہ آخری نبی بن کے آئے ہیں. لیکن اب اس کے بعد انبیاء تو ہیں نہیں اسماعیل کے بعد، لیکن یہ دھیرے دھیرے صلبوں میں انوار طیبہ منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ پہنچے صلب عبد المطلب تک. عبد المطلب کے بعد اللہ نے ڈیوائز کیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. نصف نور پہنچا صلب عبداللہ میں، نصف نور پہنچا صلب ابو طالب میں. عبداللہ کے ذریعے رسول اللہ اس کائنات میں تشریف لائے، اور ابو طالب کے ذریعے مولائے کائنات. یہی آپ کہتے ہیں زیارت وارثہ میں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ کا نور پاک صلبوں سے ہوتا ہوا، بولیے، یہاں تک آیا ہے. اب ایک کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ اور عبد المطلب سے لے کر کے اور آدم علیہ السلام تک جہاں جہاں یہ نور ہوتا ہوا آیا، ساری صلبیں پاک ہیں. لہذا ایک جملہ کہہ دوں، یہ زیارت وارثہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ابو طالب کے ایمان کا بھی اعلان ہے. اور خالی ابو طالب نہیں، ابو طالب سے لے کے بولیے آدم تک، یہاں تک آ گئے. اب عبداللہ کے ذریعے رسول اللہ اور ابو طالب کے ذریعے مولائے کا. آپ یہ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا اور طاہر رحموں میں تھا. ہو گئی بات. تو یہ سب لوگ آئے. رسول اللہ تو مولائے کائنات، جب مولائے کائنات ہے تو بقیہ 11 اماموں کا بھی نور ہے. سوال، کیا ان انوار کے ساتھ آ گئی منزل پر بات، جناب فاطمہ کا بھی نور تھا؟ بولیے نہیں نا. پھر کیسے آیا؟ معراج پہ بلایا گیا، کل اس پر بات ہوگی اب انشاءاللہ، آج تو ٹائم نکل گیا. معراج پہ بلایا گیا، سیب دیا گیا، ڈائریکٹ بہشت سے نور فاطمہ صلب پیغمبر میں بولیے منتقل ہوا، اور پھر جناب خدیجہ کے رحم تک پہنچا، وہاں سے اس دنیا میں آ گیا. یہ ہو گئی نا بات. اب اس کا ایک دیکھیے، ہم کو یہاں بلایا کسی نے، سمجھ گئے آپ؟ اب آ کے یہاں ہم نے آؤ باؤں بکنا شروع کیا، تو اب ہر آدمی مڑ کے دیکھ رہا ہے اس کو جس نے بلایا ہے. فطری بھائی یار یہی ملا تھا تم کو، بھائی یار یہی ملا تھا تم کو. اور 1-2 دن کے بعد پھر وہ آنا ہی بند کر دے گا جس بیچارے نے بولا. لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، اب چھتیں اڑی جا رہی، صاحب کیا مجلس ہو رہی ہے،
اب جس نے بلایا اس کو دیکھیے آپ، ہے یا نہیں؟ اچھا اور یہی نہیں، باہر کیسی رہی کیسی رہی؟ ابے بھیا تم سے کیا مطلب یار، پڑھا مولانا نے ہے، تم کیوں پوچھتے پھر رہے ہو؟ کہ جو ذریعہ بنتا ہے وہ کالر ٹائٹ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ایک قاعدے کا ذاکر بلا لے کوئی تو کالر ٹائٹ کرتا ہے کہ صاحب اتنا بڑا ذاکر ہم نے یہاں بلا لیا ہے، وہ رسول اللہ ہوں یا علی یا آخری امام تک، آدم سے لے کے اور ابو طالب اور عبداللہ تک جتنی صلبوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے سید الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے امیر المومنین ہے، لیکن اتنا زبردست نبی میرے ذریعے ملا تم کو، اتنے زبردست امام لوگ میرے، تو سارے انبیاء اولیاء صلحاء احسان جتا سکتے نہیں جتا سکتے؟ وہ نبی ہوں یا علی یا بقیہ امام، اس دنیا میں آنے کے لیے انبیاء اولیاء صلحاء کو ذریعہ بنایا گیا، سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کا نور بہشت سے ڈائریکٹ رسول اللہ کی صلب میں، ان کے اوپر نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا احسان ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر بلند آواز سے صلوات بر محمد و اور اس پر بھی جانتے ہیں آپ۔ اچھا ایک بات، ایک چیز اور سن لیجئے تاکہ کل بالکل جوڑ کے بات ہو جائے۔ آپ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، جو دودھ پیتے ہیں، گارنٹی ہے کہ پاک ہے؟ ہم لوگ جو کھاتے ہیں گارنٹی ہے کہ پاک ہے؟ ارے بھائی انہوں نے لا کے دیا ہم کو، ہم سے کیا مطلب؟ شرعی طور پر جائز ہے، لیکن گارنٹی بولیے نہیں ہے نا۔ لیکن رسول اللہ وہ غذا بول پڑے گی کہ صاحب ہم آپ کے قابل نہیں ہیں، ہے نا؟ تو رسول اللہ کے دہن مبارک میں شبہے والی غذا بھی بولیے جا سکتی نہیں جا سکتی؟ نہیں جا سکتی ہے نا؟ پاک و پاکیزہ نبی، اس کے باوجود اہتمام دیکھیے۔ روایت کہتی ہے حکم خدا ہوا گھر چھوڑ دیجئے، آ کے جناب ابو طالب کے یہاں رہنے لگے۔ حکم ہوا روزہ رکھیے، 40 دن تک رسول اللہ نے روزہ رکھا، اور کہیں ادھر ادھر کی غذا نہیں کھائیے گا، ہمارے یہاں سے آئے گی۔ ڈیلی افطاری جبریل لے کے آتے تھے 39 ڈیز تک۔ 40ویں دن آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج اخلاق و اخلاق نہیں چلے گا۔ بھائی پیغمبر ہے کوئی، آؤ بھائی بسم اللہ۔ کہا آج یہ نہیں کر سکتے، آپ جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھائیے، جو بچے گا ہم واپس لے جائیں گے۔ حتیٰ علی کو بھی آپ اس غذا میں شامل بولیے نہیں کر۔ وہ پاک و پاکیزہ نبی، وہ پاک و پاکیزہ نبی جس کے دہن میں شبہ والی غذا بھی نہیں جا سکتی، فاطمہ کے نور کو بھیجنے کے لیے اس نبی کو بھی 40 دن تک دنیا کی غذا سے روکا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اب غور فرمایا کیا ہے؟ اب سمجھے مرکز آیے تطہیر فاطمہ کی ذات مبارک کیوں ہے۔ اللہ اکبر، جس کے لیے اتنا اہتمام ہوا۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی کہ یا تو آیا، اور بعض جو روایتیں کہتی ہیں کہ بلایا گیا، دونوں ممکن ہے کہ اس طرح بھی، اور پھر بلا کے سیب دیا گیا، نور فاطمہ منتقل ہوا۔ جس کی ولادت میں اتنا اہتمام برتا گیا ہو وہ معمولی شخصیت ہے؟ بولیے۔ اسی لیے اب سنیے آپ، روایتیں جو کہتی ہیں کہ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی بی بی آتی تھی رسول اللہ احترام فاطمہ میں بولیے کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے، بی بی کے اس پشت دست کو چومتے تھے،
وہ اجلسہا فی مکان ہے یا علی مکان ہے، ہٹ جاتے تھے، اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھلاتے تھے۔ آیہ تطہیر جب نازل ہوئی ہے کہ اندھے تھے لوگ، واقعی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس ذات مبارک کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، اپنی بخشش کا وسیلہ بنا سکتے تھے، اس کے ساتھ یہ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے؟ بعض روایتوں میں 6 مہینہ ہے، بعض روایتوں میں 9 مہینہ ہے۔ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد روزانہ نماز صبح کے وقت رسول اللہ در فاطمہ پہ آتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روزانہ بعض روایتوں میں 6 مہینہ، بعض روایتوں میں بولیے، تو یہ ساری چیزیں پبلک دیکھ نہیں رہی تھی۔ اب یہاں سے ایک سوال ہوگا جس کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں اٹس امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ وجہ اس کی یہاں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں واقعاً اس عظمت والی بی بی کے ساتھ واقعی نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا کیوں؟ اس کی وجہ اب سمجھ میں آئے گی۔ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، اب آج وقت نہیں ہے، کل میں تھوڑا بیک ہو کر کے اس کو آج ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، میدان غدیر میں پیغمبر نے کہا من کنت، کتنا دن ہوا ہے رسول اللہ کی وفات کو؟ 18 ذی الحجہ ہے نا، اگر 30 کا چاند مان لیجئے تو کتنا دن ہوا؟ 12 دن۔ محرم کا بھی 30 دن مان لیجئے تو کتنا ہو گیا؟ 42 دن۔ سفر 28 کو وفات ہو گئی، کتنا دن ہو گیا؟ 70 دن۔ 70 69 بس نا، within 70 days۔ اچھا، جو حج میں لوگ گئے ہیں اس میں اکثریت کہاں کی رہی ہوگی؟ رسول اللہ کے ساتھ مدینے والے نا، اور ان سب لوگوں نے ابھی 70 دن پہلے، 2 مہینہ 10 دن، کل 70 دن پہلے ان لوگوں نے سنا ہے کہتے ہوئے من کنت مولا فہذا علی مولا، ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان مدینے والوں سے کل کو قیامت میں خدا سوال نہیں کر سکتا کہ بھیا ابھی 70 دن پہلے تمہارے نبی نے یہ کہا تھا، اتنی جیسے کیسے بھول جاؤ گے؟ بولیے، مدینے والوں کے پاس قیامت میں جواب دینے کے لیے کچھ ہے؟ پبلک کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ مین ہیں وہ تو خیر ہی ہیں، پبلک یہ کہہ سکتی ہے کہ جی صاحب سنا تھا ہم نے اور ہم تو بالکل تیار تھے، بٹ کیا بتائیں وہاں معاملہ سیٹ ہو گیا، علی کچھ بولے ہی نہیں۔ اگر علی کھڑے ہوتے، ہم ان کا ساتھ نہ دیتے تو مجرم ہوتے۔ یہ جواب دے سکتے نہیں دے سکتے؟ اس کے لیے ایسا کیا ہے جناب فاطمہ نے کہ قیامت تک یہ لوگ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے، اب یہاں سے جو سبب سمجھ میں آتا ہے دشمنی کا، بھائی علی سے دشمنی سمجھ میں آتی ہے، فاطمہ نے کیا بگاڑا تمہارا؟ صلوات بر محمد و آل محمد، 5 منٹ۔ روایت کہتی ہے کہ جناب فاطمہ کو مولا کائنات نے سواری پر بٹھلایا، رسی خود پکڑی، بی بی سواری پر ہے، مدینے کے ایک ایک دروازے پر فاطمہ خود گئی ہے۔ یو نو سر، تم تھے غدیر میں؟ ہاں صاحب تھے۔ تم نے سنا میرے بابا کو کہتے ہوئے من کنت مولا؟ جی ہاں۔ کہ تو اب کیا بتائے؟ کہیں بتاؤ اب سے ساتھ دو گے؟ کہا ہم تیار ہیں۔ مولا نے فرمایا اگر تیار ہو تو موت کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے، سر مڈا کے، تلوار لے کے صبح آئیے۔ صبح ہوئی، وہی گنتی کے چند لوگ، سلمان، ابو ذر، اور کون ملے گا؟ جن لوگوں نے یس کیا تھا، دوسرے دن بی بی پھر ان کے یہاں گئی امیر المومنین کے ساتھ۔ کیا ہوا بھیا؟ تم نے کہا تھا کل آئیں گے۔ سر مڈا کے
موت کے ہاتھوں میں بیعت کر کے ہاتھ میں تلوار لے کے یہ معاملہ چلا ہے 3 دن. توجہ فرمایا. جب 3 دن پورا ہو گیا تو مولا نے تو حجت تمام کر دی نا. اب ایسا کیا ہے یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ قیامت تک یہ مدینے والے سر اٹھانے کے لائق نہیں ہیں. گئی تو تھی فاطمہ, تم نے ساتھ تو دیا ہوتا. یہ میری سمجھ میں جو آتا ہے مین ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے شہزادی کی دشمنی کی, کہ اگر یہ نہ ہوتی, ظاہر سی بات ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہیں, ان کے تئیں زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ محبت اور ولولہ اور جوش پیدا ہو سکتا ہے, لہٰذا اب سب سے پہلے ان کا کام ہو. روایت کہتی ہے کہ وہاں میٹنگ ہوئی, سب نے بیعت کر لی ہے. کون کون بچا ہے؟ سلمان, ابو ذر اور زبیر اور عبداللہ ابن زبیر اور فلاں یہ وہ. تو کہا گیا جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ. اچھا, یہ 3 دن جب مولا کائنات گئے آئے تو اس کے بعد مولا نے طے کر لیا اب میں گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا جب تک قرآن جمع, یہ سنا ہے نا, جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا. ہاں یہ پہلے سن لیجیے, میں اس وقت تک چاہے مسائل مختصر یہ سن لیجیے آپ. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن جمع نہیں تھا؟ ایک سوال یہاں آئے گا, کیا رسول اللہ ایسے ہی چھوڑ گئے تھے؟ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں قرآن جمع کروایا. اس کا پورا پینل تھا جس کے صدر کی حیثیت آج کی زبان میں کہا جائے مولا ہے. پیغمبر کی جو ہے وہ رہنمائی میں قرآن جمع ہوا. مولا فرماتے ہیں میں نے اس کو ایک پیلے کپڑے میں باندھ کے اپنی مہر لگائی. تبھی تو کتاب ہوئے کہ پیغمبر نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ. تو جب نبی کے زمانے میں ہمارا عقیدہ ہے قرآن جمع ہو چکا تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ علی نے کیا کہا کہ ہم جب تک قرآن جمع, دیکھیے وہ خالی قرآن تھا. یہ جو علی علیہ السلام جمع کر رہے تھے نا, کون سی آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی, تو ایک طرح سے تشریح اور شرح کے ساتھ جمع ہو رہا تھا. یہاں مولا نے نکلنا بند کر دیا. وہاں یہ ہوا کہ صاحب کس نے کون کون میں علی ہو یہ کہ جاؤ بلا کے لاؤ. آدمی آیا کہنے لگا صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. مولا نے کہا کہ جا کے کہہ دو جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. اب کچھ دن کے لیے معاملہ دب گیا, اب 4 روز آئے, ہفتہ نہیں معلوم مجھ کو. ایک دن جب مکمل کر چکے مولا تو آئے مسجد نبوی کے پاس. ایھا الناس, یہ ہے قرآن جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا, کب کہاں کیسے کس کے بعد سب میں نے اکٹھا کر دیا. اس کو کہتے ہیں دماغ. ایک آدمی نے کہا اگر اس قرآن کو ریکگنائز کر دیا گیا تو اس میں تو سب کچا چٹھا ہے, پھر ہماری منمانی نہیں چل پائے گی. وہیں سے اس آدمی نے کہا علی ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ انف ہے, ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت. مولا کائنات واپس آ گئے. پھر وہاں گیا, تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو, علی پبلک میں قرآن پیش کریں, چل چکی سرکار. کہ تو کیا کیا جائے؟ کہا بھی بلاؤ اور بیعت کر لو. اب وہ جو کل عرض کیا گیا, لوگ آئے مسجد میں بیٹھ گئے. مسجد سے ایک آدمی جس کا نام قنفس تھا, یہ لوگ سب لوگ مسجد میں بیٹھ گئے. اچھا یہ سب ہوتے ہوتے شام کا وقت ہو رہا تھا. جاؤ ذرا علی کو بلا لاؤ, کہہ دو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں. گئے, یہ قنفس آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. پہلے دن کی بات ہے. فاطمہ آئی, علی نہیں ہے. اس پر بھی اعتراضات ہے, کل عرض کہ کیا ہے؟ کہ علی کو بھیجیے, لوگ بلا رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے. جناب فاطمہ نے کہا جا کے کہہ دو علی گھر سے باہر نہیں جائیں گے. وہ چلا گیا. اب لوگوں نے کیا ہوا؟ کہ وہ علی تو دروازے پر آئے نہیں, فاطمہ آئی تھی, انہوں نے منع کر دیا. ایک آدمی کا جملہ سنیے. 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا گفتگو کرتے ہوئے, 50 منٹ. جناب فاطمہ کی عظمت سمجھ میں آئی, نہ کیا شخصیت ہے اور اس کے لیے اس شخص نے کیا لفظ استعمال کیا. سنا ہوا آپ کو کیا ہوا؟ ایسا وہ علی تو آئے نہیں, فاطمہ آئی تھی دروازے پر اور انہوں نے منع کر دیا کہ علی نہیں جائیں گے. ایک شخص کہتا ہے مالی وللمرأة, ہم سے عورتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ایک عورت کے کہنے پہ تم واپس چلے آئے. بولیے فاطمہ عام لیڈی ہیں,
شہزادی عام عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا، اب اتنے میں شام ہو گئی تھی، تو یہ ہوا کہ اب جانے دو، آج نہیں ہو پائے گا، اب اس کام کو کل کیا جائے گا۔ لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ بیعت، زیادہ امید یہی ہے کہ بیعت بولیے ہونا نہیں ہے، تو جب نہیں ہونا ہے تو کل ہم کو کرنا کیا ہے۔ اس کے تحت پہلے سے اب آپ سوچیں بھئی اللہ آگ و لکڑی لے کے کیوں آئے؟ یہ کل کی بات سے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ پوری امید یہ ہے کہ بیعت نہیں ہوگی، اور جب بیعت نہیں ہوگی تو اس کے لیے یہ لوگ یہ فیصلہ کر کے آئے، آگ لے کے آئے، لکڑی لے کے آئے، دروازے کو جلا دیا گیا، گھر میں داخل ہوئے۔ جانتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا، روایت کہتی ہے کل جو میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائے، اپنا غم بھول گئی، اپنا درد بھول گئی، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے یا نیام سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فضلۃ خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے پکڑ لو، مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ ادھر سے مولا بھی چیخ پڑے، یا فضۃ ادرکی مولا تکی، ارے فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر لو۔ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی کو غش آ گیا، ادھر فاطمہ کو غش آنا تھا، ان لوگوں کو موقع مل گیا، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال دی گئی۔ یا علی یا علی یا علی، السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقہ، سلام کائنات کے اس پہلے مظلوم پر۔ جارج جرداق ایک مسیحی عالم ہے، اس نے پوری کتاب لکھی ہے مولا کائنات پر، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، صوت العدالت الانسانیہ، اردو میں ترجمہ اس کا ہے، لکھنؤ سے چھپی ہے، ندائے عدالت انسانی۔ کسی نے لبنانی ہے، عرب زبان مسیحی ہے، کسی نے جارج جرداق سے پوچھا کہ تم مسیحی ہو کہ تم نے علی پہ کتاب کیوں لکھی؟ وہ کہتا ہے میں پیشے سے وکیل ہوں، قانون میں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میرا مقدس پیشہ یہ کہتا ہے مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے پوری بشریت کی تاریخ پڑھی ہے، مجھ کو انسانیت میں علی سے بڑا مظلوم دکھائی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مولا کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، سلام یا علی، سلام یا علی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں واقعاً ہم لوگ ڈرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے جو کتابوں میں ہے کہ مومنین عاشق ہیں، جذباتی ہیں، پتہ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ سناؤں آپ کو، مولا کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا اس سے نکلتا ہوا، لے کے مسجد آئے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ ماشاءاللہ۔ ایک روایت سنا دوں آپ کو، تب روئیے، خوب روئیے۔ راوی کہتا ہے میں آیا چھٹے امام کے یہاں، حضرت نماز کے مصلی پہ تھے، نماز تمام کی، سجدے میں گئے، سجدے میں ایک طولانی دعا پڑھی اپنے چاہنے والوں کے لیے، شیعوں کے لیے۔ اسی میں سجدے کے عالم میں امام صادق کا یہ جملہ ہے، یہ دعا ہے، فرماتے ہیں وارحم
الصرخۃ التی کانت لنا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے لیے بلند ہوتی۔ روئیے مظلومیت علی پہ، روئیے روئیے مظلومیت زہرا پہ، روئیے روئیے شہادت محسن پر، روئیے۔ لے کے مسجد آئے، مولا سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، یا علی آپ کیا تھے اور آپ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تاریخ کہتی ہے حضرت کے گردن پر وہ تلوار رکھ دی گئی، امام کی مٹھیاں یوں بند ہیں، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں مٹھی کھول کے اس کا ہاتھ چھلا کے شور مچا دے، ہاں بیعت کر لی بیعت کر لی، کہ اتنے میں ادھر گھر کا عالم یہ ہے کہ بی بی کو غش سے افاقہ ہو گیا، جیسے ہی ہوش آیا محسن نہیں کچھ جانتے ہیں، جیسے ہی ہوش آیا دیکھیے ہر بات پڑھی نہیں جاتی، کچھ چیزیں محسوس کی جاتی، اور یہ احساس ممکن ہے ہم مردوں کو نہ ہو پائے، لیکن میری مائیں بہنیں جو اس مجلس کو سن رہی ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں کہ اس وقت بی بی کی کیفیت کیا ہوگی۔ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا اپنا درد بھول گئی، پسلی ٹوٹی تھی، کچھ نہیں، اپنا درد بھول گئی، اپنا غم بھول گئی۔ جیسے ہی غش سے آنکھ کھلی پہلا سوال، علی کہاں گئے؟ علی کہاں گئے؟ کسی نے کہا کہ علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو مشہور تو یہی ہے کہ جیسے ہی سنا سر پہ ردا ڈالی گھر سے نکل پڑی، لیکن ایک کتاب میں نے پڑھا اور جو میری سمجھ میں بھی آیا کہ اس حالت کے بعد بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، کتب کا خاندان کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر لے کے آئے۔ اب یہاں دو روایتیں دونوں سنا کے مجلس ختم کرتا۔ ایک روایت کہتی ہے باہر آئی، آواز لگائی، خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ پانچویں امام کی بزم ہے، کچھ چاہنے والے بیٹھے ہیں، ذکر نکل آیا اسی روایت کا کہ بی بی نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ پانچویں امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہماری دادی فاطمہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچتا۔ آگے بڑھی، بعض روایتوں میں مشہور یہ ہے، آگے بڑھی فرماتے ہیں خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی۔ یہ کوئی اور نہیں، سلمان فارسی۔ ہم اور آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، ہم کو آپ کو کیا پتا، اللہ اکبر، مگر یہ مسجد جانتی ہے فاطمہ کیا ہے، محراب جانتی ہے فاطمہ کیا ہے، کعبہ جانتا ہے فاطمہ کیا ہے، در و دیوار جانتے ہیں مدینے کے فاطمہ کیا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے ہی بی بی نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے باہر بکھیر دوں گی، سلمان کہتے ہیں جیسے یہ جملہ کہا مسجد نبوی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی لرز کے۔ سلمان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بیٹھی ہے دھول اڑی، ہم لوگوں کو اپنے منہ پہ رومال رکھنا پڑا۔ یہ تو یہاں کا ہوا نا، اب ادھر پھر واپس چلیے۔ کیا بتایا ہم نے آپ کو مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ گردن پر مولا کے تلوار ہے،
مٹھیاں بند ہیں. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کھول کے ہاتھ کو ہاتھ چھلا کے شور مچا دیں کہ اتنے میں بی بی کی آواز مولا کے کانوں میں پہنچ گئی. علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی. مولا سے کیا مطلب تھا؟ چپ رہتے ہے نا. بقول امام باقر علیہ السلام کے اگر کرتا رکھ لیتی سر پہ بد دعا کر دیتی ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچتا. کیا تاریخ لکھتی؟ نبی کی بیٹی کو امت نے اتنا ستایا کہ نبی کی بیٹی نے بد دعا کر دی, مدینہ تباہ ہو گیا. مولا سے کوئی مطلب تھا؟ لیکن ہائے رے میرا مولا کتنا کریم ہے میرا مولا, کتنا رحیم ہے میرا مولا. جیسے ہی بی بی کی آواز علی کے کانوں میں پہنچی, مولا نے اشارے سے بلایا سلمان یہاں آؤ. جی مولا. کہا سلمان دوڑ جاؤ, سلمان جلدی کرو, فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے. یہ سلمان فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے. سلمان اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچے گا. سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا, میں نے کہا بی بی آپ رسول اللہ کی بیٹی, رحمت للعالمین کی بیٹی, آپ عذاب کا سبب مت بنیے. فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے, لیکن دیکھ رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ارے میں سب برداشت کر لوں, علی کا قتل کیسے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. جو لوگ دنیا میں جہاں جیسے بھی بی بی کے ذکر کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما, ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.